اور ہر سال میں آپ کی 3 رمضان کو فضائل بھی سناتا ہوں، اور 3 رمضان المبارک کو شام کے وقت آپ کے نام کی افطاری بھی ہوتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ شام کے وقت خطب شریف بھی پڑھا جائے گا، افطار کا انتظام بھی ہوگا۔ تو دوستو، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ ہی کے ہاں سے جتنی اولادیں ہیں نبی پاک کی، ایک بیٹا ماریہ قبطیہ سے مدینہ شریف میں ابراہیم ان کا نام تھا، وہ ہوئے۔ اس کے علاوہ نبی پاک کی جو اولاد پیدا ہوئی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام عورتوں میں سب سے افضل حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب چاہے کوئی آپ کی ماں ہے رشتے میں، چاہے کسی نبی کی بیوی ہے، کسی نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ انہوں نے فرما دیا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ بیٹی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی۔ خدیجہ الکبریٰ وہ حضور کی بیوی ہیں جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کی عمر اس وقت 25 سال تھی جب آپ کی شادی ہوئی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ان سے اتنا پیار کیا ہے نا، آپ کی وفات بھی 10 رمضان کو ہے، ہو سکتا ہے آج 3 رمضان ہے تو اگلا جمعہ بھی ہے، آپ کی وفات کے دن آ جائے، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر علیحدہ سناؤں گا آپ کو۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ سے بڑا پیار کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایمان لائے، سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، اور اس وقت عرب کی امیر ترین خاتون تھی، بہت بڑی تاجر تھی، اور اس دور جہلیت میں آپ کو طہرا کے لقب سے یاد کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ہمیشہ ان کا ذکر فرمائیں، ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوگی نا، آپ کی وفات کے بعد جب آپ فوت ہوگی تو مدینہ شریف چلے گئے تو آپ ہمیشہ ان کا ذکر کر کے رو پڑتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی رسول اللہ، آپ ہر وقت اس حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہتر بیویاں عطا کی ہیں، ان کے بدلے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، عائشہ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے مجھے اس وقت مجھ پر مال خرچ کیا جب لوگ روکتے تھے، اس سے بہتر بیوی مجھے نہیں ملی۔ اور ہر وقت آپ یاد کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب بھی کوئی بکری کا بچہ یا بکری ذبح کرتے نا تو نبی پاک علیہ السلام گوشت کا بہترین ٹکڑا جو ہوتا نا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیج دیتے، اتنا پیار تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اب آپ کی بات سنانے لگا ہوں، آخری وصیت، پھر آگے چلنا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی وفات کا وقت آیا، عرض کی میرے آقا میں نے زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن یا رسول اللہ ایک میں بات کہنا چاہتی ہوں، سفارش کرنا چاہتی ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں، میں کوئی خاص پیغام اپنی بیٹی کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، جو ہی باہر گئے خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا بیٹی فاطمہ
میری خواہش ہے جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائیں میری طرف سے آپ سفارش کریں، کیونکہ آپ بیٹی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ جب آپ سفارش کریں گی میرے آقا قبول فرما لیں گے۔ میری سفارش یہ کرنا کہ جو آپ کے اوپر کمبل ہے، جس وقت آپ پر وہی نازل ہوتی ہے وہ کمبل آپ کے اوپر ہوتا ہے، وہ کمبل مجھے کفن کے لیے عطا فرما دے۔ وہ کمبل مجھے کفن کے لیے عطا فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے روتے ہوئے اپنے بابا سے عرض کی، میری ماں کی یہ خواہش ہے کہ میں جو آپ کے اوپر جب وحی نازل ہوتی ہے تو جو چادر پاک ہوتی ہے وہ چادر پاک میری ماں کو اس کا کفن عطا فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ختیجہ تو نے تو سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا، اپنا سب کچھ میرے لیے میرے قدموں میں اور دین کی خاطر قربان کر دیا۔ اسی وقت چادر ہاتھ میں پکڑ کر فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں دی۔ فرمایا بیٹی یہ لے اپنی ماں کو دکھا دے تاکہ تیری ماں کا سکرات کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ چادر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمائی۔ اتنے میں جبرائیل آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، خدیجہ کے جو کچھ پاس تھا وہ اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، جو کچھ تھا اس نے میرے نام پہ لٹا دیا ہے۔ اب خدیجہ الکبریٰ کا کفن اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذمہ ہے۔ یہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس جو کچھ تھا اس نے میرے نام پہ لٹا دیا، میرے نام پہ قربان کر دیا۔ اب اس کا کفن میرے ذمہ ہے، میں جنت سے کفن خدیجہ کے لیے بھیجوں گا۔ تو دوستوں بات یہ سنا رہا ہوں کہ جب یہ بات بھی پوری ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفن کا ذمہ لے لیا۔ یہ خاص حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے ہے، دنیا کی کسی اور عورت کو یہ شرف نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام سے مخاطب ہو کر عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، باقی اولاد سے میں مطمئن ہوں، لیکن یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، جب اس کی شادی کا وقت آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں ہر ماں کی بڑی خواہش ہوتی ہے، بڑے ارمان ہوتے ہیں دلوں میں، لیکن میں صرف ایک ہی بات کہہ رہی ہوں، اے میرے سر کے تاج، جب میری بیٹی فاطمہ کی شادی کا موقع آئے تو کسی کے ہاتھ پر کوئی کام نہیں چھوڑنا، سارے کام اپنے ہاتھوں سے خود سر انجام دینا۔ شادی کے جتنے معاملات ہو یہ سب خدا کرے، کسی کے ذمہ کوئی کام نہیں لگانا، تاکہ میری بیٹی فاطمہ کو یتیمی کا احساس نہ ہو کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو دوستو یہ بڑی دردناک واقعات تھے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے جمعۃ المبارک پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات جو ہے وہ 10